جو اصل دین ہے اس کی طرف لوگوں کی توجہ کتنی ہے، اور جو رسومات، رواج اور کیا کیا کچھ جو لوگوں نے ایجاد کیے تھے وہ کتنے ہیں۔ ہماری شادی بیاہ کے رسومات کو دیکھ لیجئے، ہمارے چلو اس کو یعنی فوتگی کی رسومات کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی ہندوؤں نے اپنا حصہ ڈال دیا، یہودیوں نے اپنے حصہ ڈال دیا، عیسائیوں نے اپنے حصہ ڈال دیا۔ ہم اس کو دین اسلام کے ایک بنیادی جز سمجھتے ہیں، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، صرف یہ بتانا ہے کیسے کیسے رسومات ہمارے دین میں داخل کیے گئے۔ اب یہ کون سا مہینہ ہے؟ سفر کا مہینہ ہے نا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس سفر کے مہینے میں آپ اپنے گھر میں شادی کی کوئی تقریبات منعقد کرتے ہیں؟ کوئی خوشی کا تقریب نہیں کرتے ہیں۔ آپ مسلمانوں سے کہتے ہو، غیر مسلم تو اس سے تمہیں مخاطب ہی نہیں، میں آپ سے مخاطب مسلمان ہوں۔ سفر کے مہینے میں آپ خوشی کی تقریب کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس مہینے میں آپ ایک اچھے کام کا آغاز کیوں نہیں کرتے؟ کیوں یہ گھروں میں ہماری خاموشی چھا جاتی ہے؟ کیوں؟ ہم بھی رسومات رواجوں، اسلام ایک بنیادی حقیقت ہے، اس میں رسومات کا کوئی بھی عمل دخل نہیں، رواجوں کا کوئی عمل دخل نہیں، صاف ستھرا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ لیکن آج ہم نے کس حد تک اس میں رواج کو داخل کر دیا، کس حد تک ہم نے اس میں رسومات کو داخل کر دیا۔ سفر کے مہینے میں وہ بات تو کہتے ابھی تو الحمدللہ نئی نسل آگاہ ہو رہی ہے، لیکن ایک وقت تھا ابھی بھی وہ بوڑھوں کے دلوں میں وہ بات ہے کہ سفر کا مہینہ، یہ شيء تسنكي بزور التسنكي كوردا بيريانان ودكتي مربسي انا بناسي دا قصي دا قرد ودا انا زلكي دا قرد كتاب بفروتي ها بچه فقرار کشینا خو پیرانیانو بچان دی مڑکرو چیری ناس تی پیرانیانو پکور یار دا سفر، یہ جو ہمارے دین کے ٹیکدار ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو دین کے نام پہ ٹیکداری کرتے ہیں وہ اس چیزوں کے ایجاد کرنے والے وہ ہیں، نہ قرآن سے کوئی تعلق، نہ دین سے کوئی تعلق۔ بس سفر کے مہینے میں آفات نازل ہوتے ہیں، مصیبتیں نازل ہوتے ہیں، تکلیفیں نازل ہوتے ہیں، تمام جتنے بھی جنات ہیں وہ سب کے سب جنگلات کو، صحراؤں کو اور دریاؤں کے کناروں کو چھوڑ کر یا پرانے درختوں میں جو ان کا بسیرہ ہے ان کو چھوڑ کر سفر کے مہینے میں گھروں میں آ جاتے ہیں۔ بس خیال سے بیٹھنا، کوئی پتھر نہ گرے آپ سے، کوئی بچہ زبردستی گھر کے اندر چھلانگ نہ لگائے۔ کیوں؟ یہ پھر جنات کے بچے پاؤں کے نیچے آتے پھر تنگ کرتے ہیں۔ سب خرافات، سب خرافات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں بھی یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا سفر ولا عدوہ، اسی طریقے سے فرمایا کوئی سفر کے مہینے میں نحوست نہیں ہے، کسی قسم کے متعدد موذی مرض کا وہ سلسلہ بھی نہیں جو لوگوں نے سمجھا ہے۔ وہ جزام کے مرض سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث موجود ہے، اپنے آپ کو جزام والے مریض سے دور رکھو، جس طرح کوئی شیر سے اپنے آپ کو بچاتے، وہ صرف ایمان کے تحفظ کے لیے ہے، ورنہ اللہ گواہ ہے یہ نہیں ہے کہ جزام والے مریض سے دور رکھو جس طرح کوئی شیر سے اپنے آپ کو بچاتے، وہ صرف ایمان کے تحفظ کے لیے ہے، ورنہ اللہ گواہ ہے یہ نہیں ہے کہ جزام کو جو مرض لگ گیا اگر آپ قریب رہ گئے آپ کو بھی لگ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے نہیں، سب اللہ کی جانب سے۔ اب کورونا کے لیے 2 سال چلا، یہ نہ کرو وہ نہ کرو ایک نہ کرو، آخر ایک شخص بیچارے نے اپنے آپ کو مکمل پلاسٹک میں باندھ لیا۔ بھئی کیوں؟ کہتے ہیں وہ خبریں ایسی الٹی سیدھی آ رہی، شام کو کوئی خبر آ جاتے ہیں، صبح کو کوئی خبر، اس سے بھی لگتے ہیں اس سے بھی، ہفتے کے بعد پھر کہتے ہیں نہیں وہ غلط ہو گیا، اس سے نہیں لگتے اس سے لگتے ہیں، ہفتے کے بعد وہ بھی پھر غلط ہو جاتے ہیں، نہیں وہ بھی غلط ہو گیا، اس سے نہیں لگتے یوں لگتے۔ ان کو تو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کورونا کا مرض لگتا کیسا ہے۔ اچھا وہ جس نے سب اپنے آپ کو محفوظ کیا اس کو جو لگے وہ کہاں سے لگے؟ جانے دو۔ یہ حضور فرماتے ہیں اس قسم کی تصور جن میں قائم نہ کرو۔